ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اور خدا کرے کہ وہاں جا کے اپنی جان نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ یہ پوری دنیا کا نظام پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمین نہ بنتی، یہ آسمان نہ بنتا، یہ سورج نہ بنتا، یہ چاند نہ بنتا، یہ ستارے نہ بنتے، یہ پوری دنیا کا نظام نہ بنتا، ہم نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے۔ یہ سب کچھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو جن کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی ان کو بھی دنیا چھوڑنی پڑی۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جن کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی ان کو بھی یہ دنیا چھوڑنی پڑی۔ تو ہم اور آپ کہاں ہیں بزرگوں؟ اللہ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر دی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور چکھنے سے مراد یہ نہیں فرمایا کہ موت آنی ہے، نہیں، چکھنا ہے۔ جیسے مرچ میں ایک مزہ ہوتا ہے، انار کا مزہ ہوتا ہے، آم کا مزہ ہوتا ہے، کھجور کا مزہ ہوتا ہے، چاول دال کا مزہ ہوتا ہے، زبان اس کو محسوس کرتی ہے، ایسے ہی اللہ نے فرما دیا کہ موت کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے جس کو جسم محسوس کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے آپ کو صاحب معجزہ بنایا تھا کہ آپ اندھے کے آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اس کی آنکھ میں روشنی لوٹ آتی تھی۔ آپ مردے کے اوپر پھونک مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ مٹی کا چڑیا بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے، روح پڑ جاتی تھی اور وہ اڑ جاتی تھی۔ اللہ نے نبی کو عطا فرمایا تھا، اور اللہ خالق ہے، قادر ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کر سکتا ہے، اور نبیوں کو یہ معجزہ ملا۔ تو ایک جماعت آ گئی، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ نے تو جو 1 مہینہ ہوا، سال بھر ہوا، 2 سال ہوا، ان مردوں کو آپ نے زندہ کیا۔ ہم تو جب جانیں گے کہ آپ ایسے مردوں کو زندہ فرمائیں جن کی قبریں برابر ہو گئی، جن کے نام و نشان نہیں ہے، آپ انہیں زندہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان میں چلے گئے، قبریں برابر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک مردہ قبر سے جھاڑتا ہوا باہر آیا، خیریت پوچھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ قبر کے بارے میں کچھ حال بتاؤ، وہاں کیسے رہتے ہو، کیا گزری؟ وہ کہنے لگے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ روح اللہ ہیں، مگر آپ نے بہت دور کی بات پوچھ لی، قبر کے حالات پوچھ لیا آپ نے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھ لیا کہ موت جس وقت آتی ہے اس وقت ہمارے اوپر کیا گزرا تھا؟ موت کے وقت کے حالات کو آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ اے عیسیٰ علیہ السلام آج میرے گزرے ہوئے قریب 500 سال سے زیادہ ہو گئے، مگر جب موت آئی تھی تو موت کی جو کڑواہٹ ہم نے اس دن انگوٹھے میں محسوس کیا تھا وہ کڑواہٹ آج تک محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کے نبی نے فرمایا ہے لوگوں موت کے وقت کی کڑواہٹ سے پناہ مانگو، موت کے وقت کی پیاس کی شدت سے پناہ مانگو کہ مرنے والے کو اس زور سے پیاس لگتی ہے کہ اس کو سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو کہ مرنے والے کو ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی گھبراہٹ اس کو کبھی نہیں۔ موت وہ شے ہے کہ جب آتی ہے انسان کے کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، موت جب آتی ہے آنکھ کی روشنی چھین لی جاتی ہے، موت جب آتی ہے زبان گنگ ہو جاتی ہے، گویائی چھن جاتی ہے۔ موت وہ شے ہے کہ جب آتی ہے انسان کے بدن میں کتنا خون ہوتا ہے، موت قطرہ قطرہ خون کو سکھا کر کے رکھ دیتی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، موت کی تیاری کیجیے، موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کیجیے۔ موت کی تیاری کیا؟ آپ کہیے گا مولانا تو موت کی تیاری، موت کی تیاری یہ ہے کہ نیک اعمال کیا جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا 2 رخ ہے،
जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल के कानून को तोड़ा, नबी के कानून को तोड़ा, नबी वाले दर्द को अपना दर्द नहीं बनाया, नबी वाली फिगर को अपनी फिगर न बनाई, नबी वाले कुढ़न को अपना कुढ़न न बनाया, नबी की लाई शरीयत पर अपने तन मन धन को कुर्बान न किया, जब उसकी मौत आती है तो इस तरीके से रूह निकाली जाती है कि जिस तरीके से एक बारीक चादर को एक धारदार यानी कांटेदार दरख्त के ऊपर छोड़ दो। ये कांटादार दरख्त हैं, इसके ऊपर चादर को छोड़ दो और फिर एक कोना पकड़ करके टानो, एक कोना पकड़ करके टानो, तो जितना आप टानेंगे वो चादर उतनी ही फंसती चली जाएगी। तो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के कानून को तोड़ करके जिंदगी गुजारा है, कभी घुटनों में रोक करके तकलीफ दी जाती है, कभी रूह को पेट में रोक करके तकलीफ दी जाती है, कभी सीने में रूह को रोक करके तकलीफ दी जाती है, कभी गर्दन में रूह को रोक करके तकलीफ दी जाती है, मगर जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उनके जिस्म से रूह ऐसे निकल जाती है जैसे गीले आटे से बाल को खींच लिया जाता है, ये पता भी नहीं चलता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के सामने तशरीफ फरमा है। आपने पूछा, ऐ मेरे सहाबा, इस दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एक सहाबी खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह, फजर से लेकर के ज़ोहर तक की मुझे उम्मीद है। फरमाया बैठ जाओ। दूसरे सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, ज़ोहर से लेकर के असर तक की मुझे उम्मीद है। फरमाया बैठ जाओ। तीसरे सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, असर से मगरिब तक की मुझे उम्मीद है। फरमाया बैठ जाओ। चौथे सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मगरिब से इशा तक की मुझे उम्मीद है। फरमाया बैठ जाओ। पांचवें सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, इशा की फजर तक की मुझे उम्मीद है। फरमाया बैठ जाओ। फिर फरमाया या रसूल अल्लाह, आप ही फरमाएं क्या मसला है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अरे दुनिया के लोगों ने दुनिया से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी, दुनिया से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह का महबूब हूँ। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक कदम उठाने के बाद दूसरा कदम रखने की भी उम्मीद नहीं है। एक कदम उठाने के बाद दूसरा कदम रखने की भी उम्मीद नहीं है। 5 बातें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने अपने पास रखा है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, क़यामत कब आएगी वो सिर्फ अल्लाह जानता है। वयुनज़्ज़िलुल ग़ैज़, और बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी, वो बारिश नफा बख्श होगी या नुकसानदा होगी, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। वयअलमु मा फ़िल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, बेटा है या बेटी है, फिर वो पैदा होने के बाद हाफिज होगा, कारी होगा, डॉक्टर होगा, मास्टर होगा, कलेक्टर होगा, वो नेक इंसान बनेगा या बद इंसान बनेगा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, नंबर 4, कौन इंसान कल क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, नंबर 5, कौन इंसान कब मरेगा, कहाँ मरेगा, जवानी में मरेगा, बचपन में मरेगा, हॉस्पिटल में मरेगा, घर में मरेगा, एक्सीडेंट में मरेगा, या समंदर में डूब करके मरेगा, या बिजली के सद में आकर के मरेगा, या आग में मरेगा, किस हालत में उसकी मौत आएगी, बुजुर्गों ये सिर्फ बोलिए आप लोग अल्लाह जानता है। तो एक ईमान वाला तो हर वक्त इसकी तैयारी करता है। मैंने जो सबसे पहली आयत पढ़ी थी, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि जो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतों को और बढ़ा देता है। सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा। जो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह उनकी नेमतों को और बढ़ा देता है। ये शव्वाल का महीना है, आज ईद का 3रा दिन है। इससे पहले का जो महीना था रमजान का महीना था।
رمضان کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ رحمت بن کر کے آئی تھی، برکت بن کر کے آئی تھی، خیر بن کر کے آیا تھا، عافیت بن کر کے آیا تھا، ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا تھا، کچھ بتانے کے لیے آیا تھا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے بندو، ارے تمہاری نمازیں چھوٹ گئی، آؤ میرے سامنے جھکو، اس مہینے میں نماز پڑھو اور پھر نماز پڑھنے کے عادی بن جاؤ، صدقہ و خیرات کرو اور اس کی عادت بنا لو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے جھکو اور اس کی عادت بنا لو، عادت بنا لو۔ یہ نعمت بن کر کے آئی تھی بزرگوں۔ گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے رمضان میں اللہ کی عبادت کی، اپنے اللہ کو منایا، اپنے اللہ کے سامنے سر کو جھکایا، ایک کامیاب انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب عادت بن گئی، آپ کی مسجد جانے کی عادت بن گئی، نماز پڑھنے کی عادت بن گئی، سر جھکانے کی عادت بن گئی۔ عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ اب اس عادت کو برقرار رکھے، اس عادت کو برقرار رکھے کہ اللہ ہم سے پہلے غلطی ہو گئی تھی، آپ نے رمضان نعمت کے طور پر دیا تھا، ہم بھٹکے ہوئے تھے، آ گئے تھے آپ کے سامنے، اے اللہ اب نہیں جائیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ یا یہ کہ بس ڈنڈی مار دیے کہ رمضان کا مہینہ ختم، ہم بھی ختم، نہیں بزرگ، ارے آپ کو مصلی تلاش کر رہا ہے، وہ مسجد کا نلکا تلاش کر رہا ہے، وہ مسجد کی دروازے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، کل جو آیا کرتے تھے آج کہاں چلے گئے، مسجد کے ممبر و محراب آپ کو تک رہی ہے، کیوں میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، کل آیا کرتے تھے آج کہاں چلے گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھکنے کی عادت لگ گئی تھی اس عادت کو برقرار رکھی، اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں ترقی ہے، ورنہ اس دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ کہنے والوں کو اور سننے سے زیادہ سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں میں جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، اس نبی کی نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب بحر تبلیغ اقجم کے طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون و کپش مبارک سے تلوے زمین، جن کے چوٹوں سے دندہ اکھڑ کر گرے، ان کے حق میں تو آپ کرنے لگے، اپنی رحمت سے مولا انہیں بخش
دے اس قدر رحم و رافت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمت. سب لوگ درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. رازق ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے، واحد ہے لا شریک ہے دانا اراز ہے. دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باب ہے، جھکتا تیری جناب میں ہر سرفراز ہے. یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. مسرور و شاد رکھ ہمیں دنیا میں ہم ہر مسرور و شاد رکھ ہمیں دنیا میں دم بدم. آنے نہ دے قریب میرے رنج و درد غم، مجرم ہوں جس سے رہتا ہوں ہر وقت چشم نم. امید عفو رکھتے ہیں کر ہم پہ تو کرم. یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. آئے لحد میں جب کہ نکیرین میرے پاس، دوں میں جواب قبر میں چہرے نہ ہوں اداس. اس دم رہے درست میرے ہوش اور حواس، اس وقت ہو نہ مجھ پہ کوئی خوف اور ہراس. یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، ستار و غفار ہیں. ہم سب آپ کے کریمی اور رحیمی کے محتاج ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم تمام کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے، لغزشوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو خوب نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں نیک اعمال کی توفیق آپ کے جانب سے ملی تھی، اے اللہ ہم سب کو پورے سال پوری زندگی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے گھر کو آباد کرنے والا بنا دیجئے. ہمارے نوجوانوں کو، بڑے بزرگوں کو، محترم خواتین کو، یا اللہ سب کو دین کا داعی، دین کا محافظ، نمازی بنا دیجئے. یا اللہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے اس کے جو ثواب ہیں وہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طوفیل کائنات عالم میں جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں تمام کی روح پر پہنچا دیجیے. یا اللہ خصوصی طور پر جناب محمد نجیب الدین صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ کے روح پر پہنچا دیجیے. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیجیے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، ان کے سوگواروں کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم سب کے نانی علی دادی علی خاندان میں جتنے بھی لوگ گزر چکے تمام کی روح پر پہنچا دیجئے، تمام کی بخشت فرما دیجئے. اس گھر میں بھی اور ہم سب کے گھروں میں بھی خیر و برکت کا نزول فرما دیجئے. یا اللہ جملہ جائز دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.